اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اورل گفٹ پر ایک ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن وہ گفٹ اس گفٹ سے ڈیفرنٹ تھی۔ وہ گفٹ تھی رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ، یعنی کہ جس طرح مکان دکان کی سیل ڈیڈ رجسٹر کرائی جاتی ہے، اسی طرح گفٹ ڈیڈ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے گفٹ ڈیڈ کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ میری وہ ویڈیو آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، تو اس پر ہم آج بالکل ٹچ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے لیکن ٹوٹلی ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، یہ ہے اورل گفٹ۔ اورل گفٹ جو ہے اس پر ہم آج بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں شیخ محمد سلیمان، جو راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں۔ رات ان کا مجھے فون آیا تو انہوں نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑے تھینکس کہے، اور بڑی مجھے اپریسیشن دی کہ آپ یہ جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، نالج سپریڈ کر رہے ہیں، اور ینگ لائرز کو، جونیئر لائرز کو اور عوام الناس کو خاص طور پر، اور یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی آپ کا ذاتی مفاد یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے میری وہ بتایا کہ میں آپ کے ساری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار مائی انکریجمنٹ اینڈ فار مائی اپریسیشن۔ شیخ صاحب ویری گریٹفل ٹو یو، آپ نے ایڈمائر کیا، آپ نے اپریسیشن کی۔ آپ بھی نیکی کے کام بڑے کرتے رہتے ہیں، میرے علم میں ہے، اور اسی کے دل کو بات چھوتی ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہو۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ ناظرین کرام، اورل گفٹ جو ہوتی ہے وہ محمدن لاء کی ایک سیکشن ہے 147۔ اس میں یہ دیا گیا ہے کہ رائٹنگ از ناٹ اسینشیل ٹو دی ویلیڈیٹی آف اے گفٹ ایدر بائی موویبل اور اموویبل پراپرٹی۔ یہ محمدن لاء کی جو سیکشن 147 ہے، یہ کہتی ہے کہ اورل گفٹ کے لیے کچھ دستاویز لکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ درست ہے، اس پر میرے پاس ریسرچ ورک کے دوران میں نے نکالی ہوئی ہیں ججمنٹس۔ ویسے بھی ہم کیسز بھی روزانہ یہ کرتے رہتے ہیں پراپرٹیز کے ریلیٹڈ، گفٹ سے ریلیٹڈ، اور ہمیں درپیش آتے ہیں مسئلے مسائل اور آبجیکشنز۔ تو ہم کیس لا، جو یہ بکس آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں جو کیس لا رپورٹڈ ہیں وہ سارے ہم نکال کے رکھتے ہیں، اپنی بکس بنائی ہوئی ہیں۔ اس بکس میں الفابیٹیکلی ہم نے لکھا ہوتا ہے گفٹ پر کیا ہے۔ تو اورل گفٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ اورل گفٹ کیسے ہوتی ہے؟ اورل گفٹ کی بنیاد میں آپ کو بتا دوں ہوتی کیسے ہے۔ اورل گفٹ محمدن لاء میں مسلمز کے لیے ریکگنائزڈ ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کوئی پراپرٹی جو ہے گفٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی بغیر کسی معاوضے کے تحفے میں دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بلائے گا، اور گھر میں کوئی چھٹی کا دن ہوگا، بچے اویلیبل ہوں گے، تو کچھ رشتہ داروں کو بلائے گا جو وٹنسز کا کام کریں گے، گواہان کا کام کریں گے، اور اپنے بیوی بچوں کو بلائے گا، اور جس کو گفٹ کرنا ہے اس کو بھی بلائے گا، اور کوئی چائے پانی کی تقریب رکھی ہوگی یا کھانا رکھا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا۔ چائے پانی کھانا ضروری نہیں ہے، اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بیٹے کو بلائے گا تو وہ کہے گا، بیٹا تم نے میری زندگی بھر بڑی خدمت کی ہے، میری بیماری میں، میری تکلیف میں، میری ہر جگہ تم نے مجھے فائنینشلی، مورلی اور فزیکلی تم نے بڑا سپورٹ کیا۔ میں تمہاری ان خدمات سے بڑا خوش ہوں، تم میرے ایک بڑے تابعدار بیٹے ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو ایک ہی بات ہے، اور میں بڑا خوش ہوں، اور میں یہ پراپرٹی جو ہے فلاں مکان ہے یا فلاں دکان ہے، یہ تمہاری فیور میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے تمہیں آج گفٹ کر دی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں لکھا گیا، زبانی بات ہوئی ہے،
گھر میں بیٹھ کے اور گواہان کی موجودگی میں، وہ گواہان نابالغ بچے نہ ہوں، گرون اپ ہوں، 18 سال یا اس سے زیادہ ہوں، شناختی کارڈ بنے ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کا قبضہ تمہیں ہینڈ اوور کرتا ہوں، یہ چابیاں ہیں، یہ جا کے وصول کر لو، قبضہ لے لو، اور میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، کوئی اس کے بدل میں کوئی چیز نہیں لے رہا، یہ صرف میں دل کی خوشنودی اور اپنی خوشی سے اور پیار محبت اور لگاؤ کی وجہ سے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ تم قبضہ لے لو۔ اور وہ کہتا ہے گفٹ کے لیے ایکسیپٹنس بھی ضروری ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ڈیکلریشن کی، یعنی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس میں ڈیکلریشن کا مطلب ہے اعلان کرنا، اعلان کر دیا گفٹ کا، اعلان کے بعد اس نے چابیاں بھی دے دی، یعنی قبضہ بھی دے دیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ضروری ایلیمنٹ ہے، ضروری فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو جس کی فیور میں گفٹ ہے وہ کہتا ہے ابا جی آپ کا بے حد شکریہ، میرا تو خواہش ہے میں زندگی بھر جب تک آپ جیتے ہیں آپ کی خدمت کروں، ماں کی بھی خدمت کروں، آپ کی بھی خدمت کروں، تو مجھے یہ گفٹ قبول ہے، میں آپ کا یہ تحفہ قبول کرتا ہوں۔ یہ گفٹ مکمل ہو گیا، محمدن لا کے تحت مکمل ہو گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ ایک لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے اموویبل، اور اس پر جو ہے وہ نہ کوئی دستاویز لکھی گئی، نہ کوئی ڈاکومنٹ لکھا گیا، نہ کوئی رجسٹری لکھی گئی، تو یہ گفٹ کیسے ہو گئی؟ تو سیکشن 147 محمدن لا کا یہ کہتا ہے کہ گفٹ کے لیے کوئی لکھت پڑھت ضروری نہیں ہے، کوئی رائٹنگ، کوئی ڈاکومنٹ ضروری نہیں ہے۔ اورل گفٹ کے لیے یہ یاد رکھیے، صرف اورل گفٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ججمنٹس ہیں، ایک ججمنٹ نہیں کئی ججمنٹس ہیں۔ جو بڑی مشہور ججمنٹ ہے وہ ہے 1987 SCMR پیج 1403، جس میں سپریم کورٹ نے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے، گفٹ اورل از ایکسکلوڈیڈ فرام آپریشن آف سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ یعنی وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اورل گفٹ کے لیے جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی شرائط لازم نہیں ہے، یا رجسٹریشن ایکٹ سیکشن 17 کی شرائط لازم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ 100 روپے سے زیادہ مالیت کی ہو تو اس کے لیے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے ہوگا، وہ زبانی کلامی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ لیکن محمدنز کے لیے، مسلمز کے لیے گفٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے، اورل گفٹ، بغیر کسی لکھت پڑھت کے۔ اب یہاں تک تو میں نے بات کلیئر کر دی، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ بعض ہوشیار چالاک لوگ ہیں اس آڑ میں، یہ تو جینون کیس ہو گیا نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ گفٹ کر دیا۔ بعض ہوشیار چالاک لوگ اسٹیمپ ڈیوٹی اور ٹرانسفر فیس یا اخراجات گورنمنٹ کے جو ڈیوز ہے وہ بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم اورل گفٹ بنا لیتے ہیں، یا یہ بات ہوتی ہے اسٹیمپ ڈیوٹی بچانے کے لیے، یا یہ بات ہوتی ہے کہ باپ کے ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے زندگی میں گفٹ نہیں کیا، ماں کے مرنے کے بعد 5-6 بہنوں بھائی ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری والدین کی پراپرٹی ہے، ہمارے والد کی پراپرٹی ہے، ہم اس کو پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ایک بھائی ہے جو بڑا ہوشیار ہے، چالاک ہے، یہ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لے رہا، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ابا جی نے تو مجھے اپنی زندگی میں یہ مکان گفٹ کر دیا۔ بھائی ابا جی نے آپ کو کیسے گفٹ کر دیا تھا؟ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ڈاکومنٹ لکھا ہوا، میرے پاس ابا جی کا ڈاکومنٹ لکھا ہوا۔ وہ ایک ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ لکھ کے لے آتا ہے، کسی سے لکھوا کے، کچہری میں کسی منشی سے، کسی ٹائپسٹ سے لکھوا کے لے آتا ہے، مجھے جی یہ بنا دو، گفٹ بنا دو۔ وہ اس کو ٹائپ پہ بیٹھ کے گفٹ بنا دیتے ہیں، اور وہ یہ ڈاکومنٹ ہے کہ اچھا یہ یاد رکھیں وہ ڈاکومنٹ اسٹمپ پیپر پہ ہونا ضروری نہیں ہے، سادے کاغذ پہ، اور گواہ بھی اپنی مرضی کے وہ بنا کے ڈال کے لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی میں وفات سے کوئی 1 سال پہلے 2 سال پہلے انہوں نے مجھے یہ مکان گفٹ کر دیا تھا، اور یہ گفٹ ڈیڈ ہے۔ اچھا وہ ڈاکومنٹ لے آتا ہے، وہ ڈاکومنٹ
یہ لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں فلاں ولد فلاں فلاں ریزیڈنٹ آف فلاں فلاں اپنے بیٹے فلاں فلاں کو یہ پراپرٹی آج گفٹ کر رہا ہوں، آج گفٹ کر رہا ہوں، یاد رکھیے یہ بات، آج گفٹ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ تحریر لکھتا ہوں، یہ میرے گواہ ہیں، اس پہ نوٹری پبلک کی مہر بھی لگی ہوتی ہے، اور وہ ابا جی کے کوئی جعلی دستخط بھی کیے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈاکومنٹ جو ہے جب کورٹ میں باقی بہنوں بھائیوں نے پارٹیشن کا کیس کیا، تقسیم جائیداد کا کیس کیا، تو یہ بندہ ایک لے کر آ گیا یہ گفٹ ڈیڈ کہ جی ابا جی نے مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ جواب دعوے میں یہ ڈیفینس لے رہا ہے کہ ابا جی نے تو مجھے گفٹ کر دیا تھا، حالانکہ ابا جی نے گفٹ نہیں کیا تھا۔ اب عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جس میں بذات خود یہ لکھا ہو کہ میں آج یہ پراپرٹی گفٹ کر رہا ہوں، آج یہ پراپرٹی گفٹ کر رہا ہوں، وہ اورل گفٹ کے اس میں بریکٹ میں نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیے، بڑا معمولی سا تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی آج یہ پراپرٹی گفٹ کر رہا ہوں، یہ تو بذات خود ایک گفٹ ڈیڈ ہے، یہ اورل گفٹ نہیں ہے، یہ تو تحریر ہے کہ میں گفٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے اورل آ گیا؟ یہ تو آپ نے تحریر لکھی ہے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے انڈر دی لا امپاؤنڈ ہوگا، اس پر جتنی ڈیوٹی گورنمنٹ کو پیبل ہوتی ہے اس کی 10 گنا پینلٹی اس کو ادا کرنی پڑے گی اگر وہ سچا ڈاکومنٹ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سچا ڈاکومنٹ ہے، گواہان کی روشنی میں عدالت میں بڑی سخت کراس ایگزامینیشن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ یہ گفٹ نہیں ہے، اور وہ گواہان آئیں گے اور جھوٹے گواہ ہوں گے، ابا جی کے دستخط بھی چیک ہوں گے، وہ دستخط جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، وہاں پر آ جائے گی کہ یہ دستخط میں ویریشن ہے، تو وہ اس کی گفٹ جو ہے وہ چلی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ اس کو 10 ٹائمز پینلٹی بھی پڑ جائے گی۔ لہذا آپ کے لیے نصیحت کی بات یہ ہے، تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انہیریٹنس کے کیس میں اورل گفٹ کی بنیاد پر کوئی جعلی ڈاکومنٹ بنا کے کسی کے کہنے پہ، وہ کسی کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، کوئی اناڑی وکیل بھی ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ، اور کوئی اناڑی ٹائپسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی منشی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی تجربہ کار لیٹیگنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بعض لوگ 2-4 مقدمے لڑ کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں بڑا تجربہ آ گیا جناب، ہم تو آدھے وکیل بن گئے۔ وہ کچی بات ہوتی ہے، ان کو قانون کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ گمراہ تو کر سکتے ہیں، آپ کو صحیح راستے پر نہیں ڈال سکتے۔ صحیح راستے پر آپ کو ایک تجربہ کار اور نیک نیت اور کھرا اور سچا وکیل ہی ڈال سکتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اورل گفٹ بنانی ہے، وہ اورل گفٹ بنائے۔ اورل گفٹ کیسے بنائے؟ وہ واقعات یہ کہے گا کہ یہ واقعہ ہوا۔ مثال کے طور پہ جنوری 2022 میں اورل گفٹ والد نے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، بلا کے بٹھا کے اعلان کر دیا، چابیاں دے دی۔ اس کے کوئی 6 مہینے کے بعد والد صاحب زندہ ہیں، 6 مہینے کے بعد والد صاحب زندہ ہیں، وہ ایک ڈاکومنٹ بنائیں گے جو لافل طریقہ ہے، قانونی اور جائز، اور جس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور ساری عدالتیں مانتی ہیں۔ وہ یہ طریقہ کار ہے کہ گفٹ ہو جانے کے 6 ماہ بعد وہ ایک یادداشت لکھے گا۔ اس یادداشت کو بولتے ہیں میمورینڈم آف گفٹ۔ میمورینڈم آف گفٹ بذات خود ایک یادداشت ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں مقام پر میں نے اپنے بیٹے کو پراپرٹی اورل گفٹ کر دی تھی۔ یہ ماضی کی بات وہ لکھ رہا ہے، لیکن آج کل جدید دور ہے اور میرے بیٹے کے پاس کوئی دستاویز کا ہونا ضروری ہے، تو میں یہ اس روشنی میں یہ یادداشت لکھ رہا ہوں، میمورینڈم آف گفٹ لکھ رہا ہوں۔ آج اس پرانے واقعے کی آج میمورینڈم آف گفٹ لکھ رہا ہوں، جس پر میں وہ ان گواہوں کو بھی بلایا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی بلایا ہے۔ میں زندہ حیات موجود ہوں، میں نے انگوٹھا بھی لگایا ہے اور میں نے دستخط بھی کیے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گفٹ ہے۔ وہ ہے ویلڈ گفٹ۔ جو پرانے واقعے کی یادداشت میں لکھا جائے وہ ویلڈ گفٹ ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹ جو ڈاکومنٹ لکھا یہ جا رہا ہو کہ میں آج گفٹ کر رہا ہوں،
وہ بذات خود ایک گفٹ ہے، وہ ضبط ہوگی عدالت میں اور اس امپاؤنڈ ہوگی اور اس پر 10 ٹائمز پینلٹی بھی پڑے گی اور وہ ہو سکتا ہے ثابت نہ کر پائیں۔ اب آپ کے لیے جو ایکسپرٹ ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے کبھی کوئی پراپرٹی والدین سے آپ نے صحیح طور پر سچی طور پر گفٹ بھی لینی ہو تو اورل گفٹ کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا۔ اس کو عدالت میں پروف کرنا اور ثابت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میں نے تو کام ہے آپ کو ایڈوائز کرنا، آپ کو سیدھی راہ دکھانا، آپ کو سچی بات کھری بات بتانا۔ گو کہ اورل گفٹ ویلڈ ہے، لیکن عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ایک بڑے مشکل ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کو بڑے مضبوط گواہ لانے پڑیں گے، آپ کو وہ جو بندہ حیات ہے جس نے گفٹ کی ہے، اگر وہ حیات ہے تو وہ عدالت میں آ کے خود یہ کہے گا کہ میں نے گفٹ کی ہے، یہ میری اورل گفٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں زندہ حیات ہوں۔ تو پھر مدعی جو مقدمہ کرے گا یا جو پارٹیاں اس میں ریلیونٹ ہوں گی وہ بھی آ کے کہیں گی کہ ہاں جی یہ گفٹ ہوا، اس صورت میں تو وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر گفٹ کرنے والا دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اگلے جہان چلا گیا ہو، اس کو ثابت کرنا انتہائی مشکل اور انتہائی ضروری ہے۔ لہذا آپ کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ خدا کے لیے کبھی ایسے چکر میں نہ پڑنا، اور اس چکر میں بھی نہ پڑنا کہ میں باقی بہنوں بھائیوں کا حق ضبط کرنے کے لیے اور حق کھانے کے لیے میں جو ہے وہ گفٹ کا سہارا لے لوں اور ایک جعلی ڈاکیومنٹ بنا کے عدالت میں لگا دوں۔ لوگ کرتے ہیں، لوگ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں پراپرٹی تو ہم نے لینی ہے ہر قیمت میں، ہماری تو بہنوں بھائیوں سے مخالفت ہے، جعلی ڈاکیومنٹ بنا کے ہم پراپرٹی لے لیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کہا ہے تم کسی کا حق مارو گے تو اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہو، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ میں وکیل ہوں، لوگ غلط ہدایات دیتے ہیں، میں کسی کو غلط ہدایات نہیں دینا چاہتا، غلط ہدایات دے کے ایل ایڈوائز دے کے میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتا۔ میرا کام یہ ہے آپ کو پراپر اور صحیح ایڈوائز کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اورل گفٹ بھی بتا دی اور رجسٹرڈ وہ لکھی جانے والی میمورینڈم آف گفٹ بھی آپ کو بتا دیا، اور اس کے ایلیمنٹس اور فیکٹرز بھی بتا دیے کیا ضروری ہے۔ اب لوگوں نے ایک راستہ بنا لیا، بہت سارے چلاک مکار اور ہوشیار لوگوں نے یہ راستہ بنا لیا کہ جب وہ ہوگا، مثال کے طور پہ پارٹیشن کا کیس ہوگا، تقسیم کا کیس ہوگا، ڈیفنس میں ہم یہ لے لیں گے ابا جی نے ہمیں اورل گفٹ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے ہم باقی بہنوں بھائیوں کو محروم، وہ باقی بہنوں بھائی دوسری ماں سے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، بچے ہوں گے، نابالغ ہوں گے، ان کو محروم کا۔ عدالت اتنی جلدی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ عدالت جو ہے وہ تمام لوازمات، تمام ٹیسٹ سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ سچے ہوئے تو وہ اس ٹیسٹ کو کامیابی سے عبور کر پائیں گے، اگر آپ سچے نہ ہوئے تو آپ کا وہ ڈیفنس، آپ کا وہ موقف دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اب میں اس میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں باتیں۔ جو گفٹ کرے، صحیح معنوں میں اپنے بیٹے کو گفٹ کرے اور زندہ حیات ہو، وہ پراپرٹی ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کا انتقال کرے، وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ DHA کا ہو یا بیریا کا ہو، وہاں بھی کرے۔ لیکن اب یہ ڈیوٹی بچانے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں، اب یہ کنٹونمنٹ بورڈ اور یہ جو DHA ہے یا باقی ڈاکومنٹس ہیں، انہوں نے اورل گفٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس پہ ریلائی نہیں کرتے، اس پر زیادہ تر لوگ انحصار کر کے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں اور جدید دور ہے، اس جدید دور میں ہر چیز لکھت پڑھت میں آتی ہے، اور آپ بھی کبھی کوئی ایسا کام کریں تو آپ رجسٹرڈ گفٹ کا راستہ اپنائیں، اور رجسٹرڈ گفٹ میں جو گفٹ کرنے والا ڈونر ہے اس کو رجسٹرار کے دفتر میں جانا پڑتا ہے، وہاں انگوٹھے لگانے پڑتے ہیں، بیان دینا پڑتا ہے، شناختی کارڈ اور اس کی تصویر لگے گی، ڈیڈ کے اوپر بھی تصویر لگے گی کہ یہ ذاتی طور پر آ کے اس نے گفٹ، وہ تو صحیح بات ہے۔ جو آدمی
سچا ہے، صحیح گفٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈر اور خطرہ نہیں ہے، لہذا صحیح راستہ اپنائیں۔ اب اس میں آپ کو ایک میں لا کا حوالہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک ججمنٹ ہے 1994 MLD پیج 283، اورل گفٹ ٹو ڈپرائیو lawful heirs from inheritance is not valid۔ ایسی اورل گفٹ جو کہ باقی حصے داران کو اور باقی وارثان کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنے کے لیے